کیونکہ ہماری فوج کو صرف وہی زبان سمجھ آتی ہے جس میں دہشت گرد خادم رضوی جیسے ان سے بات کرتے ہیں، شاید ہم جیسے لوگوں کو بھی جو ہمارے اوپینین کافی آرام سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں بھی شاید وہی زبان اپنانی چاہیے اور فوج کو ایک میسج، ایک پیغام پہنچانا چاہیے۔ لعنت ہے اس فوج پر جو جا کر پیسے دیتی ہے ان دہشت گردوں کو جنہوں نے اسلام آباد اور پورے ملک کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ لعنت ہے اس فوج پر جو جانتی نہیں ہے، ایک طرف مڑ کے کہتی ہے کہ میجر اسحاق اور جوانوں نے جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں دہشت گردی کے خلاف، ان ساری قربانیوں کی بےزتی کرتی ہے ان لوگوں کو پیسے دینے سے، ان لوگوں کے ساتھ اگریمنٹ کرنے سے۔ لعنت ہے اس فوج پر جس نے 70 سال میں یہ نہیں سیکھا کہ یہ لوگ اس ملک کو جلا کے رکھ دیں گے، یہ لوگ کسی کی ان کے ساتھ لویلٹی نہیں ہے، یہ صرف نفرت پھیلانے آئے ہیں، اور یہ نفرت پھیلا کر آپ نے انہیں کیا دیا؟ کچھ دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا، MNA شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی نے فوج پر لعنت بھیجی اور کہا کہ جو دھرنے میں لوگ بیٹھے تھے وہ دہشت گرد ہیں۔ تو ایک چیز محترمہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اسے خود پر ہی لیجئے گا، کہ جس معاملے کے لیے یہ لوگ بیٹھے تھے نا، وہ معاملہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، وہ معاملہ بہت حساس معاملہ ہے، اور اس معاملے کو سمجھنے کے لیے والد محترم کا ایک ہونا اور والدہ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے ثبوت بھی مانگتی ہیں ان چیزوں کے کہ بھئی اس کا پیچھے کیا لاجک ہے، تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ آج وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کیا ہوتی ہے، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا، جن کی اپنی والدہ، ثبوت ہے میرے پاس، جن کی اپنی والدہ 126 دن اسلام آباد کی سڑکوں پہ ناچتی رہی ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سڑکیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ 20 دن سڑک اگر ایک اچھی کاز کے لیے بند کی گئی ہے تو وہ درست نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ پورا پاکستان ایک پلیٹر پہ دے دیا ہے۔ لعنت ہے اس فوج پر جو اپنے DHAs اور فوجی فرٹیلائزر سے پیسے کماتی ہے، لیکن 126 دن غیر مردوں کے ساتھ ناچنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ واہ 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 واہ، تو لبرلز کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اور آپ جتنا اچھل رہی ہیں نا اپنی والدہ کے MNA کی سیٹ پر، جناب یہ جو ریزرو سیٹ ملتی ہے نا عورتوں کو، یہ الیکٹڈ MNAs نہیں ہوتے، یہ خیرات میں ملتی ہے۔ اور جس فوج پر آپ لعنت بھیج رہی ہیں نا، یہ اسی فوج کے کسی میرے خیال ہے جنرل صاحب کی سفارش پہ ہی وہ خان صاحب نے آپ کی والدہ کو سیٹ دی تھی کہ چلو یار اسٹریٹجک افیئرس پر 1-2 تقریریں کر لیتی ہیں مزاری صاحبہ، تو انہیں سیٹ دے دو، کل کو مطلب بہتر رہے گا کسی اور کو دینے کی نسبت، تو احسان فراموشی نہیں کرتے۔ اور آرڈنری لوگ جو عام آدمی ہیں اس کی زندگی حرام کرنے میں لوگوں کو پیسے دیتی ہیں دہشت گردوں کو۔ لعنت ہے اس فوج پر جس نے 70 سال میں یہ نہیں سیکھا کہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرنا، دہشت گردوں کے حامی بننا اس ملک کی تباہی پھیر رہا ہے۔ یہ ہماری فوج ہے، اس لیے تو پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں خادم رضوی اور اس جیسے دہشت گرد، کیونکہ فوج اور دہشت گردوں میں اب کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ فوج اور دہشت گردوں میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ اور دوسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہر چیز میں عائشہ گل علیہ یا میرا یا پھر یہ قندیل بلوچ کو نہیں فالو کرنا چاہیے نا، کوئی ان اچھی چیزیں بھی فالو کر لینی چاہیے۔ ایک تو آج ہر لبرل کو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے قندیل بلوچ ہی اپنی آئیڈیل نظر آتی ہے، تو مہربانی فرمائیں ان چیزوں سے باز رہے۔ ابھی آپ ہمیں دہشت گرد کہہ رہی ہیں، میں نے کہا چلو خاتون ہے، تھوڑا سا احترام جو ہے نا خاموش رہتے ہیں۔ تو اگر جس فوج پہ آپ لعنت بھیج رہی تھی، اگر یہ فوج نہ ہوتی نا تو آج آپ کی والدہ
ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہی ہوتی جو آج ایم این اے۔ اور اگر یہ اسلام کے نام پہ یہ ملک نہ بنتا نا تو آج دہلی اور لکھنؤ کی سڑکوں پر آپ کے ریٹ لگ رہے ہوتے۔ قدر کرو اس ملک کی، قدر کرو اس ملک کی افواج کی، اور قدر کرو دین اسلام کی، اور جس دین کے صدقے میں ہمیں یہ ملک ملا ہے۔ ورنہ جا کے پوچھو ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ۔ اور اگر پھر بھی قدر نہیں ہے تو آپ کو بھیج دیتے ہیں ذرا لکھنؤ کے بازار میں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، اور اس ملک کی بھی قدر و قیمت کا احساس ہو جائے گا، اس کی افواج کی بھی قدر و قیمت کا احساس ہو جائے گا۔